بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ احمدیوں کو تنگ کرنے کے لیے پاکستانی مولویوں نے اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا ہے۔ یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ غامدی سینٹر کے پلیٹ فارم سے مکرمی طلعت صاحب اور عاصم صاحب آج کل احمدیوں کے بارے میں پروگرام پیش کرتے رہتے ہیں۔ حال ہی میں ان کا ایک پروگرام سننے کو اور دیکھنے کو ملا۔ اس پروگرام میں 2 حصے لے کر ان پر اس چینل کے 2 علیحدہ پروگراموں میں کچھ تبصرہ کیا جائے گا۔ محدود چند ناظرین اعتراض کرتے ہیں کہ ان کا پورا پروگرام دکھلا کر تب بھی تبصرہ کیا جائے، لیکن یہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ ایک تو یہ دونوں اصحاب وہی پرانی گھسی پٹی باتیں کر کے اپنا پروگرام بہت طویل کر لیتے ہیں، دوسرے بعض ایسے موضوعات ہوتے ہیں جن پر احمدیہ مسلم جماعت کے مستند علماء کو احمدیہ نقطہ نظر سے جواب دینا چاہیے۔ تو ناظرین، پہلے آپ سن لیجئے عاصم صاحب اور طلعت صاحب کی گفتگو کا کچھ حصہ جو آج کے پروگرام میں شامل ہے، اور پھر اس کے بعد میں اپنا تبصرہ پیش کروں گا۔ دوسرا جو پروگرام ہے وہ بعد میں کسی وقت پیش کیا جائے گا۔ یہ سوال بھی ہمیں موصول ہوا ہے کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ احمدیوں کو انفرادی حیثیت میں مسلمان نہیں سمجھتے، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ میری انفرادی رائے ہے، لیکن جب آپ اپنے اس موقف کو پیش کریں گے لوگوں کے سامنے اور اس کو پوری سوسائٹی قبول کرے گی تو پھر یہ انفرادی نہیں رہے گا، پھر یہ اجتماعی بن جائے گا۔ نہیں، یہ بات اس طرح نہیں ہے۔ اس طرح ہے کہ میرا یا ہم سب کا کسی خاص گروہ کے متعلق اپنا موقف، اپنی رائے، وہ ایک الگ چیز ہے کہ ہمارا احمدیوں سے اختلاف ہے۔ میری ان کے بارے میں یہ رائے ہے کہ وہ اب ہمارے مسلمان بھائی نہیں رہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے جو انحراف کیا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اس انحراف کو باقی رکھتے ہوئے میں ان کو اپنا مسلمان بھائی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ میرا استدلال، یہ میرا موقف ہے۔ وہ میرے سامنے بیٹھیں گے میں تب بھی ان سے یہ کہوں گا، وہ نہیں ہوں گے میں مسلمانوں سے بات کروں گا میں تب بھی یہی کہوں گا۔ اب آ جائے دوسری بات کی طرف، جسے زبردستی اس کے ساتھ مکس اپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اہل علم حضرات بھی کچھ جانتے کچھ نہ جانتے، کچھ انٹینشنلی ان انٹینشنلی یہ کام ضرور ہو رہا ہے کہ یہ 2 چیزیں الگ الگ تھیں، ان کو میس اپ کر دیا ہے، اور اب اس میس اپ کو ریکنسائل کرنا بہت مشکل ہو چکا۔ دوسرا تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ جس کے بارے میں یہ موقف رکھتا ہوں کہ وہ مسلمان نہیں ہے، میں نے اپنی دلیل دے دی، میں نے اپنا موقف بتا دیا۔ اب اگلا مطالبہ کہ میں ان سے بھی یہ مطالبہ کروں کہ وہ بھی اپنے آپ کو وہی کہیں جو میں سمجھتا ہوں، اس کے لیے اب مزید دلائل چاہیے۔ وہ جو میں نے اپنے موقف کا اظہار کیا تھا، وہ جو میرے دلائل تھے، وہ میرے اپنے موقف کے لیے کافی اور شافی تھے، لیکن میں ان کو اگر پابند کروں کہ آپ بھی اسی شناخت کو اپنائیں، آپ بھی اپنے آپ کو مسلم نہ کہیں، یہ اس کے لیے جو دلائل چاہیے وہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے اس دوسری بات کو پہلی بات کے ساتھ جوڑ دیا اور ایک التباس کے ایک مصنوعی خدشے کو سوسائٹی میں پرویل کر دیا، اور اس کی امبریلا کے نیچے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ اب ساری پروسیکیوشن بھی ہو گئی، ساری کی ساری دہشت گردی بھی ہو گئی، ان کا خون بھی بہا دیا، ان کا قتل عام بھی کیا، ماڈل ٹاؤن لاہور میں ان کے مرکز کے اندر گھس کر ان کا قتل عام کیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ پشاور میں عدالت میں جج کے سامنے کھڑے ہو کر ایک لڑکے نے 15-16 سال کے بچے نے ایک احمدی کو قتل کر دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ سارے کے سارے جو کیسز تھے، ان پر مسلمانوں کا رویہ کیا ہے، ان پر مسلمانوں کا رد عمل کیا ہے؟ آپ احمدیوں سے شناخت کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ ان سے علیحدگی کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ ان سے شعار چھیننے کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ کے ان کے لیے جتنے بھی مطالبات ہیں اخلاقی طور پر اور قانونی اصولی طور پر، اگر آپ اخلاقیات کو مانتے ہیں تو عالمگیر اخلاقی مسلمات، وہ اخلاقیات جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ودیت کی ہوئی ہے،
اس اخلاقیات کے اوپر کھڑے رہتے ہوئے تب تک آپ یہ مطالبہ نہیں کر سکتے جب تک آپ ان کو ان کے تحفظات پر ضمانت نہ دیں۔ ان کے تحفظات کیا ہے؟ ان کو ان کی جان کے خدشات ہیں، انہوں نے لاشیں اٹھائی ہیں، ان کا خون ناحق بہا ہے، کتنے قاتلین پکڑے گئے؟ اب آپ مجھے جواب دیں، مسلمانوں سے میرا یہ جواب، ماڈل ٹاؤن کے قاتلین کو پکڑ لیا گیا؟ ہرگز نہیں۔ پشاور کی عدالت میں جس نے مارا، آج تک جتنے احمدی قتل ہوئے ہیں قاتلین کہاں ہیں؟ کوئی کیس چلا؟ کوئی نتیجہ نکلا؟ نہیں۔ اس کے بعد آپ کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہے، یہ مطالبہ دندناتے پھر رہے ہیں، یہ مطالبہ لے کے دھڑلے سے۔ اب کیا چاہتے کیا ہے ان سے؟ مطلب وہ طبقہ تو، اب ہم ذرا ان کی بات کر لیں نا، وہ مذہبی اختلاف نکل گیا، ہم نے سب کچھ پوسٹ مارٹم کر دیا، ان سے کوئی اتفاق نہیں ہے، وہ ہمارے مسلم بردرز نہیں رہے، بہت بڑا انحراف کر کے وہ چلے گئے ہیں، لیکن کیا وہ انسان بھی نہیں رہے؟ کیا ان کا خون ہم پہ حلال ہو گیا؟ کیا ہم ویمپائر بن گئے کہ جو ان کا خون پئیں گے دن رات؟ مسلمانوں نے جو ان کے خلاف پروسیکیوشن کی ہے، جو مطالبات رکھے ہیں، کیا پاکستان کی حکومت، ریاست پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ احمدیوں کو یہ میک شور کر سکے، ضمانت دے سکے کہ آئندہ آپ کے خلاف ایسی کوئی حرکت نہیں ہوگی؟ آپ کا جان مال آبرو ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست پابند ہے اس کو تحفظ فراہم کرنے کی۔ آپ اپنی مسجد بنائیں، اس کی علیحدہ شناخت کریں، کوئی مسلمان آپ کے خلاف آنکھ اٹھا کے دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ ادھر تو آپ مسلمان ان کی بلڈنگوں میں گھس کر ان کے بکرے چھین رہے، ان کی گائے چھین رہے، قربانی کے جانور چھین رہے، یہ نماز پڑھتا پکڑا گیا اس کو پکڑ لو، یہ قرآن پڑھتا پکڑ گیا اس کو پکڑو۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ آخر اخلاقیات کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں، مذہب تو بعد میں آیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تو اخلاقیات اپنی فطرت میں ودیت کی ہیں۔ اب ہماری یہ باتیں سن کر آپ ہمیں کہیں کہ ہم ان کی وکالت کر رہے ہیں، جی ہاں بالکل کر رہے ہیں۔ انسانی حقوق کا معاملہ ہے، یہ مذہب سے بھی اوپر کا معاملہ ہے، خدا کے نزدیک انسانی حقوق کا معاملہ ہے۔ من قتل النفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ آپ ان کے ادارے میں گھس کے ان کو درجنوں کے حساب سے قتل کر رہے ہیں، اور آپ کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، کسی مولوی صاحب کا کوئی جلوس نہیں آتا، کسی کی کوئی پریس کانفرنس نہیں آتی، اور یہاں جب وہ پکڑا گیا قرآن تقسیم کرتے ہیں یا کوئی کتاب تقسیم کرتے، وہ جو مبارک ثانی کیس تھا، پورے ملک میں زلزلہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ میری قوم، میری امت، میرے بندے یہ کن چیزوں پر بھڑک رہے ہیں، یہ کن چیزوں پر مشتعل ہو رہے ہیں۔ تو آپ خود دیکھیں کہ مسلمان آپ کہاں کھڑے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے عاصم صاحب کی باتیں سنی۔ بقول ان کے احمدیوں کے عقائد پر انفرادی اور اجتماعی رائے کو ایک دوسرے سے ملا جلا کر احمدیوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی حقوق اور اخلاق انسانیت کو ودیت کیے، اور اسی طرح عالمی نقطہ نظر سے انسانیت کے بنیادی اخلاق اور حقوق جو انسانوں کو دیے گئے ہیں، پاکستان میں احمدیوں سے یہ سارے حقوق چھین لیے گئے ہیں، اور پاکستان کی ریاست اور مولویوں نے احمدیوں کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے ان سارے اخلاقیات کا جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ اس بات پر بہرحال ان کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے کہ ان حالات میں بڑی جرأت کے ساتھ احمدیوں پر پاکستان میں ہونے والے مظالم کے خلاف یہ آواز بلند کر رہے ہیں۔ تاہم ان کی گفتگو میں خاص کر ایک نقطے نے مجھے حیرت میں ڈال دیا کہ بظاہر اتنا سلجھا ہوا اور پڑھا لکھا شخص ایسی بات بھی کر سکتا ہے۔ احمدیوں کو مشورہ دیتے ہیں یہ عاصم صاحب کہ آپ اپنی مسجد بنائیں اور اس کی ایک علیحدہ شناخت بنائیں، تو کوئی مسلمان آپ کے خلاف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ احمدی جو سال 1974 تک آئینی اور قانونی اغراض کے لیے بھی مسلمان سمجھے جاتے تھے، یعنی پاکستان میں، کیا اس جماعت نے بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کے سال 1899 کے دعویٰ کے وقت یا اس کے بعد کبھی اپنی علیحدہ شناخت والی مسجد بنائی ہے؟ نہ جانے اس علیحدہ شناخت کا شوشہ عاصم صاحب نے کس نقطہ نظر سے چھوڑ دیا ہے۔ اس کی تفصیل بہرحال وہی بتلا سکتے ہیں کہ علیحدہ شناخت والی مسجد سے ان کی کیا مراد ہے۔ کیا اس علیحدہ شناخت والی مسجد کے مینارے کسی اور شکل کے ہوں گے؟ کیا اس علیحدہ شناخت والی مسجد کی جو محراب ہے
اس میں قبلہ کا رخ خانہ کعبہ کی بجائے کیا وہ یروشلم کی طرف کروانا چاہتے ہیں؟ اس علیحدہ شناخت والی احمدیوں کی مسجد میں ان کے مطابق پھر اذان کون سی دینی چاہیے؟ نماز با جماعت کیسے ادا کرنی چاہیے؟ کون سی زبان میں نماز ادا کرنی چاہیے؟ کیونکہ احمدی تو عربی زبان ہی جانتے ہیں، جس میں کہ نماز جو ہے مسنون دعائیں اور جو نماز میں پڑھی جانے والی عبارات ہیں وہ سب عربی زبان میں ہیں۔ پھر اسی طرح علیحدہ شناخت والی مسجد میں جب احمدی نماز پڑھا کریں گے تو وہ کون سی مقدس کتاب جو ہے اس میں تلاوت کیا کریں گے اور کس طریقے سے وہ پڑھا کریں گے؟ اسی طرح اس علیحدہ شناخت والی نماز میں کیا احمدی وضو بھی کر سکتے ہیں، اور اگر وضو کریں گے تو وہ کس طریقے سے کریں گے، یہ بھی پھر یہ بتا دیں۔ اسی طرح اس علیحدہ شناخت والی مسجد یا جو مساجد احمدی بنائیں گے اس میں پھر وہ یہ بھی بتا دیں کہ نماز جمعہ وہ کس وقت ادا کریں گے، پہلی اذان دیں گے، کیسی اذان دیں گے، دوسری اذان دیں گے وہ کیسی ہوگی، اور پھر نماز میں وہ کیا پڑھا کریں گے، اور اسی طرح جو سال میں 2 عیدین ہوتی ہیں ان کو کس طریقے سے یہ احمدی جو ہیں ان علیحدہ شناخت والی مساجد میں ادا کیا کریں گے۔ پھر یہ بھی بتا دیں، کیونکہ کل کو یہ بھی ڈیمانڈ آ سکتی ہے کہ جی احمدیہ مساجد میں یہ جو لوگ احمدی اپنے آپ کو کہتے ہیں اور نمازیں پڑھنے جائیں گے یا جو بھی عبادت کو وہ نام دیں گے تو کس لباس میں وہ ملبوس ہو کر جایا کریں گے۔ اب علیحدہ شناخت جب وہ شوشہ چھوڑ رہے ہیں تو کیا احمدی علماء اور یا دوسرے عام احمدی یا ان کے جو امام نمازیں پڑھاتے ہیں کیا ان کو داڑھیاں رکھنے کی بھی اجازت ہوگی، اور اگر ہوگی تو کس قسم کی داڑھی رکھیں گے یا وہ ان کو داڑھی منڈوانی پڑیں گی؟ غرضے کہ عاصم صاحب جیسے سنجیدہ اور تعلیم یافتہ شخص کی طرف سے احمدیوں کی مساجد کی علیحدہ شناخت کے شوشے نے کم از کم میرے جیسے شخص کے دماغ میں تو ان کی سنجیدگی اور علمیت کا بھانڈا بیچ چوراہے کے پھوڑ دیا ہے۔ ناظرین، اب آپ اس بارے میں کیا رائے دیتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے، اگر دینا چاہیں تو کمنٹس باکس میں ضرور بتلائیے گا۔ آخر میں بہرحال ایک نقطے کی طرف عاصم صاحب کی توجہ میں ضرور مبذول کراؤں گا کہ دنیا کے کئی ممالک میں احمدیہ مسلم جماعت ایک ٹھیٹھ مسلم جماعت کے طور پر پہلے ہی اپنی علیحدہ شناخت بنا چکی ہے، اور اکثر غیر مسلم یہ کہتے سنے گئے ہیں کہ اگر اسلام کی اصل اور حقیقی تعلیم کسی نے جاننی ہو تو وہ احمدیہ مسلم جماعت کے پلیٹ فارم سے ہی مل سکتی ہے۔ دنیا بھر میں اس علیحدہ شناخت کے لیے احمدیہ مسلم جماعت کی طرف سے حقیقی اسلام کی تعلیم پیش کر دینا ہی کافی ہے۔ کسی جگہ بھی علیحدہ شناخت والی کوئی ایک مسجد بھی احمدیہ جماعت کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہی جو اسلام میں مساجد کی جو طرز ہے یا جو مینارے بنائے جاتے ہیں، احمدیہ مسلم جماعت وہی ڈیزائن بناتی ہے، مینارے بناتی ہے، گنبد بناتی ہے، محراب بناتی ہے، اور یہ تمام مساجد احمدیہ مسلم جماعت کی مساجد ہی کہلاتی ہیں۔ ایک مسلم جماعت ہونے کے لیے ان کو یا اسلام کی جو ہے وہ اصل تعلیم پیش کرنے کے لیے جماعت احمدیہ کو کسی قسم کی کوئی علیحدہ شناخت والی مسجد کی پوری دنیا میں کہیں بھی ضرورت ابھی تک نہیں پڑی۔ نہ جانے عاصم صاحب نے یہ کیوں ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے۔